السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ طالبان نے سرحدی گزرگاہوں اور متعدد اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب صوبے ہیرات، ہلمند اور قندھار کے ہیڈ کوارٹرز کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ افغان فوج طالبان کے بڑھتے ہوئے قبضے کو کم کرنے کے لیے فضائی بمباری کا سہارا لے رہی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی افواج کے مکمل انخلا سے قبل طالبان زیادہ سے زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے مذاکرات میں دباؤ کے لیے استعمال کر سکیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان سرکاری اہلکاروں، سیکیورٹی فورسز اور بعض اوقات ان کے رشتہ داروں کو حراست میں لینے کے ساتھ ساتھ انہیں نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان نے انتقامی کارروائیوں کی تردید کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایک بیان میں کہنا ہے کہ طالبان کی انتقامی کارروائیاں ان کے ان وعدوں کے برعکس ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغان حکومت، امریکہ اور نیٹو فورسز کے لیے کام کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز افغان پارلیمنٹ کے ایک غیر معمولی مشترکہ اجلاس کو بتایا ہے کہ طالبان کو جنگ یا امن دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان زیادہ جارح ہو گئے ہیں اور انہوں نے بین الاقوامی دہشت گردوں سے اپنے رشتے نہیں توڑے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے ارکان پر افغان سیکیورٹی فورسز کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے زور دیا۔ دونوں ایوانوں نے اکثریت سے منظور کردہ مختلف بیانات میں جمہوریہ اور افغانستان میں امن کے عمل کی حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کینیڈا کے ایک سابق وزیر اور سفارتکار کے افغان امن عمل سے متعلق پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے کردار سے متعلق دیے گئے ایک بیان کی سخت مذمت کی ہے اور اسے بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک ٹویٹ میں کرس الیگزینڈر کے بیان کو افغانستان کے معروضی حقائق اور معاملات سے مکمل لا علمی پر مبنی قرار دیا۔ کرس الیگزینڈر نے ہفتے کو ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان پر طالبان کے موقف کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو مہم میں شامل محکمہ صحت کے اہلکاروں اور رضاکاروں کے سیکیورٹی میں مامور ایک اہلکار کو نامعلوم حملہ آوروں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نواحی علاقے میں گولیاں مار دیں۔ 3 دنوں کے دوران انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے اہلکاروں پر مجموعی طور پر 3 حملوں میں 2 اہلکار جان دے بیٹھے اور 1 زخمی ہوا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایران کو عمان کے ساحل پر گزشتہ ہفتے ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے اور انہوں نے خطے میں مسلح ڈرونز کی تعداد بڑھانے کے لیے بھی ایران کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بلنکن نے کہا کہ اس حملے سے اس اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے بین الاقوامی جہاز رانی اور تجارت اور اس سلسلے میں سفر کرنے والے جہازوں اور ان کے عملوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اتحادیوں اور حکومتوں کے ساتھ مناسب رد عمل کے بارے میں مشاورت کر رہا ہے۔ کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس سے قبل اتوار کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا تھا کہ ایران پر حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اسرائیل نے بھی ایران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ امریکہ نے سنگاپور کی ایک کمپنی کے ملکیتی بحری آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا ہے۔
یہ آئل ٹینکر شمالی کوریا کو غیر قانونی طور پر تیل کی ترسیل کر رہا تھا۔ نیو یارک کے فیڈرل جج کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے امریکہ نے ایم ٹی کریجیس نامی آئل ٹینکر کو تحویل میں لیا تھا، جو اس وقت کمبوڈیا میں موجود ہے۔ کمبوڈیا کے حکام نے مارچ سن 2020 میں امریکہ کی طرف سے جاری کردہ وارنٹ پر آئل ٹینکر کے خلاف کارروائی کی تھی اور اس وقت سے ٹینکر وہاں ہی موجود ہے۔ امریکی سینٹ نے اتوار کے دن ایک غیر معمولی اجلاس میں $1 ٹریلین کے اخراجات کا بل پیش کیا ہے، جس کا مقصد ملک میں سڑکوں اور پلوں کی ابتر حالت کو درست کرنا اور قومی سطح پر براڈ بینڈ کو وسعت دینا ہے۔ بنیادی ڈھانچے سے متعلق اس بل میں $55 کروڑ کے نئے اخراجات اور $450 ارب پہلے سے منظور شدہ فنڈ میں شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اہل خانہ اور سرکاری عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گوانتانامو بے کیوبا میں امریکہ کے حراستی مرکز سے رہا کر کے 6 یمنی باشندوں کو ان کے ملک یمن بھجوا دیا گیا ہے۔ ان افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں برسوں بے گناہ قید میں رکھا گیا ہے۔ ایک یمنی عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ یمنی باشندے متحدہ عرب امارات میں بحالی کے عمل سے گزر چکے ہیں اور آئندہ ہفتوں میں انہیں رہا کر کے ان کے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جائے گی، تاہم یمنی سیکیورٹی ان کی نگرانی کرتی رہے گی۔ امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے الشباب عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں کی ایک اور کارروائی کی ہے، جو 2 ہفتوں سے بھی کم میں تیسری کارروائی ہے۔ جنگجوؤں کے ہلاک یا زخمی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فضائی حملوں میں الشباب کے فائرنگ کے ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، جہاں سے داناب اور صومالی نیشنل آرمی پر حملہ ہونے والا تھا۔ داناب امریکی تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں۔ امریکی اور صومالی حکومت دونوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا۔ کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سندھ میں چوتھی لہر میں شدت کے بعد جہاں لاک ڈاؤن کے نفاذ سے عوامی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہیں سیاسی الزام تراشی میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مقصد لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان میں ایک ہفتے کے دوران مثبت کیسز کی یومیہ تعداد 4000 سے زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ حکام کے مطابق عالمی وبا کے شکار مزید 40 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 3441 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,134 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.81% رہی۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں عالمی وبا کے شکار مزید 422 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ کووڈ 19 کے ڈیلٹا ویرینٹ کے مہلک اثرات سے بچنے اور ان سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے آسٹریلیا سے جاپان اور فلپائن تک کے ایشیائی ممالک نے جمعے کے روز اپنے شہریوں کی نقل و حمل محدود کرنے کی غرض سے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈیلٹا ویرینٹ، جسے سب سے پہلے بھارت میں دریافت کیا گیا تھا، 96 سے زائد ملکوں میں پھیل چکا ہے اور عالمگیر سطح پر تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ ڈیلٹا ویرینٹ کے اثرات سے بچنے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور سنگاپور جیسے ملک جہاں ویکسینیشن کے جدید پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے، انہوں نے بھی اپنے شہریوں کے نقل و حمل سے متعلق کچھ پابندیاں پھر سے عائد کر دی ہیں۔ تاہم ایشیائی ممالک ڈیلٹا ویرینٹ کی سب سے زیادہ زد میں ہیں، جہاں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں متعدی بیماریوں کے اعلی ماہر نے اتوار کے دن کہا ہے کہ ملک میں ڈیلٹا قسم کے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی وجہ سے پریشانی اور مصائب کا سامنا ہے۔ صدر بائیڈن کے اعلیٰ طبی مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کا ذمہ دار ان لاکھوں لوگوں کو ٹھہرایا جنہوں نے وائرس سے بچاؤ کے ٹیکے نہیں لگوائے۔ امریکہ میں پہلے ہی 70,000 سے کورونا وائرس کے نئے کیسز روزانہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جو فروری کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس میں بیلاروس کی اسپرنٹر کے اپنے کوچ کے خلاف شکایت کرنے پر
اتوار کو اسے اس کی مرضی کے خلاف ایئرپورٹ لایا گیا، مگر اس نے ٹوکیو سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پیر کی صبح تک 24 سالہ کرسٹینا سیکانوس کے ٹوکیو کے ہنیدا ایئرپورٹ پر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم نے انہیں ٹوکیو سے باہر لے جانے کی کوشش کی ہے اور یہ کہ بیلاروس میں ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کہا ہے کہ اس نے سیکانوسکے سے بات کی ہے اور یہ کہ ٹوکیو 2020 کے عملے کا ایک رکن ان کے ساتھ ہے۔ آئی او سی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سیکانوسکے نے انہیں بتایا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سیکانوسکے نے پولینڈ میں پناہ کی درخواست دی ہے اور اب پولش سفارت خانے میں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو پوسٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔